بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں جشن جان ایلیا کانفرنس لاہور میں، اور اسی حوالے سے جو ہے سر جان ایلیا کے حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سر جان ایلیا کے فن کا احاطہ۔ اگرچہ ان کے فن کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معروف جرنلسٹ، مختلف ٹی وی چینلز کو ہیڈ کر چکے ہیں اور سر جان ایلیا سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سا وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہے۔ ان کی شخصیت کو، ان کے فن کو جو ہے تو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سید حماد غزنوی صاحب۔ سر، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جرنلسٹ تو آپ ہیں ہی، اور جانے پہچانے مشہور زمانہ جرنلسٹ ہیں، لیکن آپ بھی جس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہم بھی کراچی سے جو ہے جس سلسلے میں یہاں تشریف لائے، جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں، اور جہاں جو کچھ آپ کہنا چاہیں ان کے حوالے سے جو کچھ بتانا چاہیں وہ سننے والوں کی نظر کریں۔ یعنی آپ نے میرے حوالے کر دیا سارا معاملہ کہ خود ہی بولو اور خود ہی سوال کرو، خود ہی جواب سر، وہ اصل میں اتنی بڑی شخصیت ہے کہ مجھ جیسا کم علم انسان جو ہے تو وہ اس کے بارے میں بولنے سے بھی جو ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ انکساری سے آپ کام لے رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ہم دونوں کو ایکویٹ کر دیا جیسے ہم ایک ہی ڈسٹنس سے آئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں تو میرا ساتھ گھر ہے لاہور نہیں، میں، گھر تو ہے، آپ تو بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، اس لیکن لیے محبت میں، آپ میں نے کہا محبت کو میں آئے ہوئے داد ہیں نا، دینا لاہور میں چاہیے۔ تو گھر اور بھی آپ بہت محبت میں بڑی دور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو سر، یہ داد نوازش دینا سر، چاہیے۔ نوازش سر، نوازش، جزاک اللہ۔ اچھا جی، جان بھائی کی کیا احاطہ کریں گے ہم فن کا؟ مجھے تو یہ کئی دفعہ بڑی شخصیت کا بھی کچھ جی وہ سب باتیں کریں گے، جی لیکن میں جان بھائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ خاص طور پہ ان کی تحسین اور توصیف کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے بارے میں بات کروں، مجھے شرم آتی ہے، لیکن بہرحال مجھے اس جھجک کو اور شرم کو ہٹانا پڑے گا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنا پڑے بالکل گی، کیونکہ کرنا آپ کا تو سر، بالکل آپ کا رزق ہے، یہ آپ کے ٹی وی کا پیٹ بھرنا ہے ہمیں۔ بالکل بالکل ایسا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، اور خاص طور پہ آپ جیسے لوگ دیکھیے، جی جان بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ میں صحافی ہوں اور بہت 35 سال سے صحافی ہوں، تو میرا معاملہ یہ ہے کہ صحافی کو آپ جانتے ہیں، صحافی کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ جس صاحب سے ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے۔ جی بالکل وہ فون کرتے ہیں، میں اس چینل سے بول رہا ہوں جی، یا میں اس ٹی وی سے یا میں اس اخبار سے بول رہا ہوں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا جی تھا، جی 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 ہم اس اخبار سے بول رہے ہیں، تو لوگ ایک دم آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو ہمارے لیے بڑی آسانی تھی کہ ہم جس کو چاہتے تھے ملتے تھے۔ ہم عامر ندیم قاسمی کو جس دن موڈ ہوتا تھا ہم فون کرتے تھے، قاسمی صاحب ہم حماد غزنوی ہے یہاں سے، وہ کہتے آپ تشریف لے آئیے۔ ہم اشفاق احمد کو فون کرتے تھے، بانو قدسیہ کو فون کرتے تھے، ڈاکٹر وزیر اعظم کو فون سبحان اللہ، ہم جس سے فون کیا کرتے بڑے تھے بڑے نام لے لیا، وہ ہمیں کہتے تھے آپ تشریف لائیے ہمارے سبحان یہاں۔ اللہ۔ تو ہمیں جو لوگ ہماری دلچسپی ہوتی تھی ہم انہیں کہہ دیتے تھے، اور وہ ہمیں فوراً، آج نہیں تو بڑی حد کل۔ تو جان بھائی اس طرح 90 میں ان کی کتاب چھپی نا، جی جی تو 93 میں ایک دن شہزاد احمد معروف ہمارے شاعر تھے، تو ان سے کچھ گپ لگ رہی تھی، انہوں نے یہ لفظ بولا، مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا تیرا جان ایلیا لاہور آیا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جان ایلیا کیا مطلب آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ آئے ہوئے ہیں آج کل ٹھہرے ہوئے۔ میں نے کہا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ منور سعید کی طرف، تقی بھائی کے داماد ہیں، ان کی جی طرف ٹھہرے ہوئے۔ میں نے کہا کہاں؟ میں پتہ بتاتا ہوں آپ کو، وہ اسکاچ کارنر میں مال روڈ پر کھڑے ہوئے۔ تو میں نے فوراً ادھر ادھر ڈھونڈا، منور سعید کا نمبر کہیں سے ڈھونڈا اور میں نے ان کو فون کر دیا۔ تو کسی نے اٹھایا، انہوں نے کہا میں نے کہا جان ایلیا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اب یہ میں بات کر رہا ہوں 92-93 ان کی کی۔ شاید چچا جی تھے جی جان بالکل، ایلیا صاحب، جی منور سی صاحب، جی 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 92-93 کی بات۔ تو جان بھائی سے پہلے جو میری بات ہوئی، تو میں ٹھک ٹھک اچھا، ٹھک ٹھک۔ مطلب اتنا تاثر تھا ان کی ہاں شخصیت کا ہاں، میں آپ کے وہ اوپر۔ شاید کیونکہ 90 میں آ چکی تھی نا، تو شاید ہم پڑھ چکے تھے، اور بالخصوص شاید کا دیباچہ بھی پڑھ چکے تھے، تو ایک ورلڈ ویو ہمارے سامنے تھا کہ اس طرح کا آدمی ہے، یعنی یہ عجیب ہے، یہ تو حقیقت ہے، طلسماتی یہ شخصیت، یہ واقعی ایسا آدمی ہوتا ہے، یہ گوشت پوشت کا انسان ہے، یا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ تو وہ آدمی اگر آپ کو واقعی ہتھے چڑھ جائے آپ کے، تو آپ چاہیں گے کہ بھی دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا تھا ہمارے شہر میں۔ تو میں نے اس طرح پھر ان سے بات کی، میں نے کہا جی جان السلام علیکم، میں حماد غزنوی بول رہا ہوں،
تو میں کل آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں. انہوں نے کہا میاں کل کیوں, آج کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جان بھائی تھے. کیا بات. تو میں نے انہیں کیا متاثر کرنے کے لیے ان کا ذرا سنجیدہ شعر میں نے کہا یہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب, واہ تو واہ. یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. تو میں نے کہا کیسا شعر آپ نے کہا. تو جان بھائی نے کہا نہیں میاں یہ میرا شعر نہیں, یہ تمہارا شعر ہے. کس طرح کا آدمی, کیا بات ہے. اپنے شعر کو میرے نام کہہ رہا ہے. ہاں. تو بہرحال ہماری جو گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی قیام گاہ کے باہر کھڑا تھا. یہ عقیدت اور محبت جی کی آپ کی. محبت, صریحاً محبت ہمیں, اور کیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے بیل بجائی ہے, تو آیا بچہ, میں اچھا بتاتا ہوں. جان صاحب باہر آئے. جب جان صاحب باہر آئے تو وہ جو میرے ذہن میں تاثر باقی ہے 93 کا, یہ پہلی ملاقات یہ آپ کی. پہلی جی، ملاقات ہو جی. رہی ہے. تو جان صاحب جو تھے وہ برہنہ پا تھے, ننگے پاؤں ایک جی، آدمی جی. باہر نکلا. السلام علیکم. جان صاحب وہ بات, کبھی میاں جان بھائی کہو مجھے. یہ پہلی میری اب ڈائلاگ ہو رہا ان سے. صاحب نہیں کہو, ہاں, بھائی میں کہو. جان بھائی کہو مجھے. تو میں نے کہا جی جان بھائی, وہ میں آپ کا فین تھا. انہوں نے کہا میاں میں تمہارا فین ہوں. یہ کس طرح کا آدمی, کیا بول رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کا عاجزی اور ان کے ساتھ. آج دن کے ساتھ. واہ. میں نے کہا جان بھائی میں اب آ ہی گیا ہوں, تو میں نے کہا آپ کا انٹرویو کر لوں. انہوں نے کہا میرے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو, خود ہی سوال کرو خود ہی جواب دو, تو یہ میری زندگی کا بہترین انٹرویو ہوگا. مجھے اندر لے گئے, آپ کو لاجواب کر دیا. لاجواب کر دی. تو ہم, میرا خیال ہے میں اور جان بھائی میرے گفتگو رہے فجر تک لگ بھگ. اچھا, اور کس وقت آپ پہنچے ہوں گے؟ میں پہنچا 10 بجے آپ. یعنی نہیں, ہم شام ہو رہی تھی, شام ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں پہنچا. تو وہ میں پھر اس کے بعد گھنٹوں ان کے پاس وہاں بیٹھا رہا. اور وہ خدا جانے ہم کیا باتیں کرتے تھے, مجھے یاد ہے ویسے, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جو بھی بات آئی وہ اس میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ میں سحر میں آ جاتا تھا کہ یہ کیا آدمی ہے. ایک سحر انگیز میں نے کہا شخصیت. یہ واقعی یار یہ سچ ایسا آدمی واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں, یہ کیا ویسے ہی لکھا ہوا. ان کی کتابوں کی فہرست ہم دیکھتے تھے شاید کے پیچھے لکھی ہوئی, تو میں کہتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ خدا جانے کتاب, یہ کیا آدمی ہے. وہ واقعی آدمی تھا. واہ. میں نے وہ آدمی دیکھا, میں اس آدمی سے ملا. واہ واہ واہ. یہ ایک حقیقت ہے. جی بالکل. میں نے کہا جان بھائی آپ دہری ہیں. اب یہ کیا سوال. میں نے کہا آپ کو کیا فرماتے ہیں کہ اے خدا جو کہیں نہیں موجود, کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. اے خدا جو کہیں نہیں موجود. بریکٹس میں لکھا ہوا نا, اس لیے میں نے ٹون بھی بدلی ہے. اے خدا جو کہیں نہیں موجود, کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. تو میں نے کہا جان بھائی آپ اس کا مطلب ہے آپ خدا دہری ہیں آپ کیا. اچھا, آپ نے یہ ان کو کہہ میں دیا, نے سوال دہریہ پوچھا. کہہ. جی, تو انہوں نے کہا میاں اس شعر سے تو آپ ہمیں دہریہ نہیں ثابت کر پائیں گے. میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا دیکھو یہ تو خدا کو یہ کہنا کہ وہ موجود ہے یعنی وجود رکھتا ہے, یعنی کہ ڈائمینشنز میں پایا جاتا ہے, یہ تو بذات خود کفر ہے. واہ واہ واہ. میں نے قرآن کی آیت سنائی مجھے سبحان کہ اللہ. یار یہ کہنا خدا کے بارے میں کہ وہ ایک کسی ڈائمینشنز میں ہو کر پایا جاتا ہے, یہ بذات خود کفر ہے. تو کم از کم آپ اس شعر سے مجھے دہریہ نہیں ثابت کر پائے. کیا کہنے ان کی فکری سطح کی بلندی جو ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا. یہ یعنی ہماری آغاز کی گفتگو آپ کو جی بتا رہا جی ہوں. جی جی بالکل. میں بہت محظوظ ہو رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ سننے والے بھی ہمارے جو ہے تو اس گفتگو سے بہت محظوظ ہوں گے, پسند فرمائیں گے. جاری رکھیے. تو ہم نے اس طرح, میں ان سے درجنوں ہم نے باتیں کی. میں نے ان سے بنیادی چیزیں پوچھی کہ بھی یہ امروہہ کیا ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کبھی سچی بات یہ ہے کہ میں یہ درست ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, اور خواب کا مطلب ہوتا ہے میں مستقبل میں جھانک رہا ہوں, میں مستقبل کے بارے میں کچھ خواہشات رکھتا ہوں گا نا, تبھی میں خواب دیکھ رہا ہوں, ایک بہتر مستقبل کے خواب. یہ جو یہ جو خاک افتادہ لوگ ہیں, میں ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا ہوں, تو میں آگے دیکھ رہا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری جڑیں جو ہیں وہ پیچھے ہیں. میں امروہہ میں رہتا ہوں. وہ جو بان ہے نا, جو ندی بہتی تھی,
لیکن وہ باندھ جو ہے میں اکثر اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھا رہتا ہوں، جان بھائی نے مجھے کہا. اور میں وہاں جو مزار ہے شرف الدین کا مشہور ایک مزار ہے، تو اس کے جو امروہہ جی اس کے جو بچھو ہیں ان کے بارے میں جو وہاں حکایات تھیں وہ سب میرے ذہن میں رہتی ہیں اور بار بار آتی ہیں. تو وہ امروہہ میں رہتی، ایک عجیب آدمی اصل میں وہ. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں جس طرح میں نے کہا نا، ہم صحافی تھے، ہم جس کو چاہے مل سکتے تھے، تو ہمیں بڑی سہولت تھی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی بڑے گلوکار کے پاس جا رہے ہیں، بڑے گائک کے پاس، تو ہمیں بڑا بعد میں لگتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت میں پڑ گئے تھے، گفتگو تو ہو نہیں پائی، وقت ضائع ہوا. یعنی جن کے ہم جو آئیڈلز ہوتے ہیں، فینز آپ دیکھتے ہیں انہیں، لیکن وہ ضرور یہ بڑا خطرناک کھیل ہوتا ہے. آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں نا، یہ ضرور نہیں ہوتا وہ ویسے ہی لوگ نکلیں. ہاں، جیسے آپ دور سے رائے رکھ آپ نے قائم کی ہے کہ بھئی یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا گاتا ہے یا کچھ، تو آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اپنی جماہیوں پر قابو پانا مشکل بھی ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کیا بات. تو لیکن جان کا ایک انوکھے آدمی تھے. میں یہی بتانے لگا تھا کہ جان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ میں مثلاً آپ مجھے نام لیتے جائیے جو پاکستان کے خوش گفتار لوگ ہیں نا، یعنی ٹاکرز، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بات کر رہا تھا، ہم نے سنی، ہم نے اس کو بولتے سنا، بہت سے. اشفاق صاحب، میں نام نہیں لیتا کسی کا، بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے. میں نے آج تک جان ایلیا جیسی محبوبیت کسی شخص میں نہیں دی. میں سچ بتا، میں نے بے شمار لوگ دیکھے، یعنی جتنے آپ میں نے آپ پچھلے 40 سال کے جتنے لوگ ہیں نا، میں سب ان سے ذاتی طور پر جس سے میں نے چاہا دوستی کر لی، اور پھر وہ ہم صبح و شام جو بھی ہوا. لیکن جان ایلیا ایک ایسا آدمی تھا، لیکن اس کا چام میں الفاظ میں بڑا مشکل مجھے پیش آتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جو کیا تھا، وہ کیا ریسپی ہے جس سے جان ایلیا بنتا ہے. اچھا، کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ایلیا بنتا ہے. ہاں، وہ کیا ریسپی ہے جس سے کسی نے جان ایلیا بنایا، وہ کیا طریقہ ہے. یار میں ترکیب ایسے تو نہیں بتا سکتا کہ 2 چمچ یہ ڈالیں 1 چمچ وہ ڈالیں، اس طرح تو نہیں میں کر سکتا. لیکن وہ مجھے یہ ہے کہ وہ آدمی، پہلی بات تو یہ کہ وہ تضادات کے اوپر کھڑا ہوا آدمی تھا. تضادات یعنی بالکل جو ڈائمیٹرکلی اپوزڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ دونوں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اچھا، شخصیت کی دونوں پہلو. جی، سفید ہے نا اگر تو سیاہ بھی ہے. اب وہ دونوں چیزیں ان کے اندر ہیں، لیکن وہ ایک شخصیت کے اندر پائی جاتی تھی. اب جیسے آپ جب براڈ ویو لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول، جو پولز اپارٹ، جیسے محاورہ ہے پولز اپارٹ، تو وہ پولز اپارٹ بھی جو ہے نا، وہ دراصل ہماری زمین جو کہ نقشے کے اوپر اتنا ایک ذرہ نظر آتی ہے، اسی کے اندر ہے نا. جی جی بالکل، وہ ذرے کے اندر ہی نارتھ کون سا اور ساؤتھ کون سا، بالکل وہ ایک ہی ہوتا. تو اسی طرح جان بھائی کے اندر بھی سارے تضادات تھے، وہ ان کی شخصیت کے اندر ہی تھے نا. تو وہ تضادات کیا تھے؟ مثلا ایک آدمی ہے جو آپ کو لگے گا مجذوب ہے، شاید اپنے حال میں مست ہے وہ. جی، ہم نے تو ایسے ہی دیکھا. ایسے ان کا دماغ تھا جیسے تیز دھار آلہ ہوتا ہے، جگمگاتا ہوا دماغ. اور جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی نا، تو ان کے کام کی بات ہو رہی ہوتی تھی، وہ فوراً یوں کہتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ یوں ہے، یہ ایسا نہیں تھا. جاگ جاتے. مثلا میں آپ کو ایک زبان اور بیان، جی زبان، آپ نے زبان کی بات کی، جی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شب رات گئے، یعنی 2-3 بجے، وہ اپنی حالت میں تھے. تو میں نے ان کی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شعر پڑھ رہا تھا. میں نے ایک مصرعہ پڑھا، اس میں میرے جہل کا اعتراف ہے. میں نے کہا میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو جان بھائی سوئے ہوئے، مضمر نہیں مضبر، سویا ہوا آدمی کہہ رہا ہے. زبان کا ان کا معاملہ یہ تھا. زبان پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دماغ، وہ ایک آدمی جو آپ کو لگ رہا ہے مجذوب ہے، اس کا دماغ دراصل ایسا. اچھا، وہ بیسک کمیونیکیشن کے اعتبار سے وہ he was an expert at how to communicate with the world. وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل جو بھی ہے بس جو. He knew exactly what he was doing. حالانکہ وہ ایک دوسری ان کی وہ سائڈ تھی جس میں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں، محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں.
تو میں ہمیشہ کہتا تھا جان بھائی یہ ایکچوئل آپ کی کوئی صورت حال ہے بتائیں یہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہاں میاں اس طرح کر کے, یعنی وہ ایک طرح سے اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ ریئل لائف سچویشن. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی ان کے اندر یہ ریئل لائف سچویشن والی بات کہ ان کے اندر وہ مجذوب تھے ایک طرف, اور ایک طرف وہ انتہائی جگمگاتا ہوا دماغ رکھتے تھے جو ہر چیز سے باخبر تھا, ان چیزوں سے جو ان کی کائنات کا حصہ تھی, باقی چیزیں نہیں. ایک دفعہ ہم شکیل عادل زادہ شکیل بھائی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں قصہ سنانا چاہیے نہیں, لیکن انہوں نے کوئی سامان اپنا منگایا, وہ سامان آیا تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ انہوں نے اس کو پیسے دیے آدمی کو, اس سے اپنا سامان پکڑا. ہم نے کہا جان بھائی یہ باقی پیسے آپ نے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو آپ بھول گئے. یعنی وہ اتنا, انہوں نے کہا بس دو مجھے, اور وہ اپنے آ گئے واپس ہمارے پاس. تو جب آ کے بیٹھے تو ہم نے کہا جان بھائی وہ آپ نے کتنے کا کیا؟ میں بھول گیا. تو پھر ہم نے کوئی لڑکا بھیجا اور جو بھی کیا سو کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں کیفیات, میں ان کی اصل میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ان کے اندر جو تضادات تھے, یعنی ایک طرف وہ جذب کا عالم, ایک طرف یہ جگمگاتا ہوا اور تیز دھار دماغ, یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسنا عاشری تھے اور وہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. دماغ دیکھیے نا کس طرح کی ساخت ہو رہی ہے, ڈائمینشنز کیا آ رہی ہیں. اسی طرح وہ ایک آدمی جو ایک دفعہ میں نے ایک دو ان کی ویڈیو ریکارڈ, میں نے کہا جان بھائی یہ پڑھ دیں جو آپ شعر سنا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا یہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے, اس زمانے میں کیمرے وہ بڑے ہوتے تھے, تو میں رکھتا تھا ایک اپنے پاس. تو میں نے کہا جان بھائی آپ پڑھیں, انہوں نے کہا ریکارڈ کر رہے ہو؟ ساتھ ہی انہوں نے اینک اتاری. میں نے کہا میاں مجھے پہلے بتاؤ. میں نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو, اینک تو لگی گیا. حسینائیں کیا سوچیں گی؟ میں نے کہا جان بھائی اس کا کیا, میں کہا میرا کلیم ختم ہو جائے گا یار. پھر لگے گا اس نے اناؤنس کر دیا, اعلان کر دیا اس نے کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے, کہ یہ مجھے قبول نہیں. میں آپ کو ان کی جہتیں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے تضادات کیا تھی شخصیت میں. یہ جو تضادات ہیں نا, یہ ایک اگر ہم بڑے محدود نقطۂ نظر سے دیکھیں تو پھر شاید تضادات نظر آئیں. جیسے کہ میں نے جو عرض کیا کہ اگر آپ اس کا ایک ہولسٹک ایک پوائنٹ دیکھیں گے اس کو, اب برڈز آئی ویو, تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایک زمین تو ایک ذرہ ہے, اور نارتھ پول بھی اسی میں ہے اور ساؤتھ پول بھی اسی میں ہے. تو ان کی شخصیت اس طرح احاطہ کرتی تھی. بلکہ یوں کہنا ہی چاہیے کہ ان کی شخصیت کا احاطہ جو ہے وہ لفظوں میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جو ان کی شخصیت کا جو اب تک تو میں ناکام رہا ہوں. اب تک نہیں, آپ کیا ناکام رہے ہیں, پوری دنیا ادب جو ہے تو وہ ناکام. جیسے ہم جشن جون ایلیا کے لیے اکٹھے ہوئے, جی جی, تو میں نے عرض کی, میں نے کہا آپ جشن جون ایلیا بتا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا, لیکن اردو گلوب پر پچھلے 20 سال سے یہ جشن جاری و ساری ہے. ایسا ہی ہے نا کہ ہم تو اب کر رہے ہیں, لیکن آپ جہاں نظر ڈالتے ہیں, امریکاز میں دیکھیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, آپ گلف میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, لوگ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں, وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے پورا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ زیر اثر ان کے شاعری ہو رہی ہے, ان کے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں, ان کے بچوں کے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں, تو کیا نہیں ہو رہا. تو آپ نے ہندوستان کہا نا, ہندوستان میں میں ابھی بتا بھی رہا تھا کسی کو, میں نے کہا میں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, اس میں ششانک شکلا صاحب ایک وہ آدمی تھے, وہ روح رواں تھے. وہ ایک سرکل تھا دلی میں جو جان بھائی کی سالگرہ منا رہا تھا, بڑے پیشنیٹ جوان اور بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. میں بڑا متاثر, میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں, کیا گفتگو ہو رہی. تو میں نے کہیں سے ان کا فون نمبر لیا اور ان سے رابطہ قائم کر لیا. جان بھائی سے نہیں, ششانک شکلا سے رابطہ کیا, جو وہ سرکل چلا رہا تھا, جان لورس تھے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھیا آپ کو یہ جان وغیرہ کی کوئی سمجھ آتی ہے کہ کیا؟ تو بھائی غالب میر سے تو زیادہ ہی آتی ہے جی. اچھا, زبان کا وہ حوالہ دے رہے تھے, تو مشکل ہے. تو جان بھائی میں کئی ایسی چیزیں جو ہم سمجھ پاتے ہیں. نہیں, کتنا سمجھ پائے ہیں اب تک ہم کم ان کو, وہ تو اور بھی یعنی ڈسٹنٹ ریئلٹی ہے نا. اچھا, وہ تو یعنی آپ سمجھیے وہ اس وقت تک تو ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہی گمان اور گویا ہوئی تھی. میں 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, ابھی تو شاید بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. لیکن ان صاحب نے, جو میں نے جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شاید کا دیباچہ پڑھ لیا ہے. وہ اس بات پر بہت اطراء رہے تھے کہ ابھی ہندی میں نہیں آیا, لیکن میں نے پڑھ لیا کہ کسی نے ان کو جو بھی کیا ہو. تو وہ بڑی انہوں نے فخریہ بتایا. میں نے کہا آپ یہ جان وغیرہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں, ہم جانزم پہ یقین رکھتے ہیں. جانزم
میں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی، جانزم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے شاید کا دیباچہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جانزم کا مینیفیسٹو ہے۔ جانزم کا مینیفیسٹو ہے شاید کا دیباچہ؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا یہ ورلڈ ویو ہے ایک، اور اس ورلڈ ویو کی شاعرانہ جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ جان بھائی کی شاعری ہے۔ تو ہم اس نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو ان آپ کی شاعری کے نقطۂ نظر سے دنیا کو دیکھتے کیا ہیں، ہے؟ کیونکہ ان کی شاعری اور ان کا دیباچہ جو ہے اس کو فکری سطح پر علیحدہ کرنا تو ممکن نہیں نا، وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، یہ ہماری داس کیپٹل ہے، یعنی ہم تو اس طرح دیکھتے ہیں دنیا۔ اچھا جان بھائی کے آخری فکرہ آپ کو ان کا جی بتا دوں، جی جی میں نے کہا بھی آپ پھر اچھا، میں نے کہا یہ آپ میں سمجھ گیا، تو آپ پھر اپنے آپ کو کیا سمجھ؟ تو انہوں نے میرا فکرہ ٹوک کے کہا، انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں آئی ایم اے پراؤڈ جانسٹ who believes in جانزم۔ اچھا اس کو میں یہ کہوں کہ کیونکہ ہندوستان کے بھی مختلف دبستان میں جو ہے وہ مطلب ان کے فن کا چرچا جو ہے وہ آج بھی جاری اور ساری ہے، اور مطلب یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ہے تو اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، بلکہ اب تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ جو ہے تو کی جا رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی زندگی میں کتنی پذیرائی ان کو حاصل ہوئی، اور ان کے چلے جانے کے بعد جو ان کو پذیرائی حاصل ہوئی اس کا ذرا تناظر فرمائیں۔ میں کر دوں گا، اب میرا خیال ہے کہ آخری گفتگو کر رہے ہیں، بس آپ گفتگو جب تک آپ کا دل چاہے گی نہیں میں تو پھر کرتا جاؤں گا، لیکن میرا خیال جان ہے بھائی کے بارے میں گفتگو ہے، یہ آخری تو ہو ہی نہیں سکتی نا، اس کا تو اختتام ہو ہی یعنی نہیں اس نشست کی آخری بہرحال یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک فکرے میں بتائیے دوبارہ، آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ نے کہا سکتی۔ جو پذیرائی ان کو ان کی زندگی میں حاصل ہوئی، اور جو ان کے میں ٹھیک ہے، سمجھ- بات یہ ہے کہ جان بھائی اپنی زندگی میں ایک ممتاز شاعر تھے، ایک معروف شاعر تھے، سب لوگوں نے جانتے تھے۔ میں کراچی میں ایک دفعہ ٹھہرا ہوا تھا، تو جان بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے، بجدی کے ساتھ تھے یا وہ کرار دوسرا جو ان کا، تو وہ اس کا ہاتھ آئے میرے گھر میں، اوپر بیٹھے رہے، وہ فلیٹ سے تھے، 3 تلوار وغیرہ تھی اس جی کے جی پاس، جی کراچی میں۔ جی، تو وہ آ کے بیٹھے رہے میرے پاس۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہیں چھوڑنے کے لیے آئے، تو وہ موٹر سائیکل پہ ان کو ساتھ لائے ہوئے تھے۔ تو جان بھائی جب جا رہے تھے تو وہ موٹر سائیکل کے پیچھے جب بیٹھے تو وہ بجائے اس کی نشست پہ پیچھے یوں بیٹھ رہے تھے، وہ الٹے بیٹھ گئے، یعنی پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا یعنی معروف تو تھے وہ، تو انہیں لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور ویسے کچھ لوگ ویسے ہی انہوں نے کہا یہ کس حلیے کا آدمی، یہ کیا چیز ہے، تو وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جان بھائی جا رہے ہیں، انہیں ہاتھ لا رہے ہیں، وہ بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے۔ یہ منظر میں نے خود دیکھا، یہ میں نے خود دیکھا۔ تو اور پھر کچھ دور جا کے میں نے یہ بھی دیکھا کہ جان بھائی دوبارہ سیدھے ہو رہے ہیں، یعنی اپنا رخ بدل رہے ہیں۔ مانا کیا ہوا کہ کمیونیکیشن کا عالم دیکھیے کہ ان کا لوگ میں جب جاؤں گا تو میں انہیں ہاتھ ہلا سکوں، جو مجھے دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے دیکھ سکیں جب تک میں اوجھل نہیں ہو جاتا ان کی آنکھوں۔ کمیونیکیشن کا ایک آدمی، he knew what exactly was going on and how to respond to people's praise and all that۔ میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ پذیرائی جو زندگی میں ان کو ملی، اور اب میں آپ کو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ان کی زندگی میں پذیرائی ہوگی، لوگوں نے جانتے ہوں گے، تو تبھی تو یہ اکٹھے ہوئے۔ اب میں نے ایک اور بھی لوگوں کو بھی سنایا، میں آپ کو یہ قصہ بھی سناتا ہوں۔ ایک دن ہم میرے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، 1993 کی بات ہے یہ، اور وہ میرے گھر 3-4 بار انہوں نے قیام کیا تھا، کراچی سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ ہم صبح و شام اکٹھے ہوتے تھے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی کہیں نہ گئے، کبھی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ تو میں نے ایک دن، میں نے نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم لسٹ بناتے ہیں 3 مقبول ترین غزل گو شعراء جو ابھی حیات ہیں۔ اچھا یہ ان کا ایک شوق تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ بھی 5 نظم گو آج تک اردو کے سب سے بڑے جو شاعر ہیں، بڑے شاعر کا لگا چیز ہوتی ہے، مقبول شاعر کا لگا، تو وہ بناتے تھے کیٹیگریز، اور ان کو شوق تھا، شاید وہ رائے عامہ جانچنا چاہتے تھے، یا وہ گفتگو بھی تو چلانا چاہتے تھے نا، کچھ نہ کچھ چلتا رہے، بات ہوتی رہے، ایک محفل چلتی رہے۔ تو مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا، تو میں نے کہا جان ایلیا
पहले नंबर का शायर जॉन ले लिया, तो उन्होंने कहा मियाँ आप संजीदा हो जाइए। अच्छा, इख्तलाफ राय भी देखिए कितनी ये उन्होंने मतलब मुझे शाइस्तगी से जो अच्छा, है। मैंने कहा ठीक है जॉन भाई। तो हम गुफ्तगू करते रहे कुछ देर बाद, फिर उसके बाद ऐलान किया। उन्होंने कहा इस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 1993, जी आपने बताया। उन्होंने कहा इस वक्त उर्दू ग्लोब पर, ये भी उनका फेवरेट फ्रेज था, उर्दू ग्लोब, यानी उर्दू दुनिया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती जी है, बिल्कुल, यानी अमेरिका क्या, कनाडा, सब यूरोप, ये वो। जगह दुनिया में हर जगह उर्दू। देखो उर्दू ग्लोब पर इस वक्त मारूफ तरीन गज़ल गो जो है उसका नाम है अहमद फराज। मारूफ तरीन। मारूफ तरीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर हमने कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मुनीर न्याजी। तो उन्होंने मुझे कहा आप तीसरा बताइए। आप अगर आप तीसरा बताइए, वही लगा जैसे वो ये चाह रहे हैं कि मैं कहूँ जॉन एलियट। तो मैंने कहा आप तीसरा आप बताइए कि क्या। तो मैंने कहा जॉन भाई तीसरा मेरा ख्याल है जफर इकबाल। तो उनके बदन पे एक अफसुर्दगी सी छा गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपकी जो राय है, आपकी राय का एहतराम है। आप क्या। तो उन्होंने कहा भाई तुम मुझे 5 में शामिल करोगे, जो पहले 5 हैं उनमें शामिल होंगे जॉन भाई या नहीं होंगे। मैंने कहा शहजाद अहमद के साथ आपको भी शामिल कर लेंगे। तो अच्छा। फिर तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा भाई ये फहरिस्त बहुत काबिल फ़हम हो जाती है जब हम ये पहलू मद्देनज़र रखें कि ये फहरिस्त पंजाब में बनाई जा रही है। क्या कहने, क्या कहने। बल्कि उनका फ्रेज था, उन्होंने कहा ये लाहौरी ग्रुप ने बनाई है फहरिस्त। वाह 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 वाह। हमें समझ आ रही है, ठीक है। ये जॉन भाई। और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब गवाह हैं, जैसे आप यूट्यूब वगैरह कह रहे थे ना, सोशल मीडिया, ये एक्चुअल स्टडी है, मैंने इसको गौर से देखा हुआ कि जो ब्लॉग्स बने हुए हैं, जो फेसबुक पेजेस के फॉलोअर्स हैं जॉन भाई के, जो यूट्यूब वीडियोस की व्यूइंग है, जो सर्च इंजन्स का डेटा है, उन सब की रोशनी में इसमें कोई कलाम नहीं है कि जॉन भाई उर्दू के मकबूल तरीन शायर हैं इस वक्त नहीं, साल साल से चले आ रहे हैं। और ये मैं अपने आसपास देख के तो कह ही सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डेटा की रोशनी में ये बात बता रहा हूँ, आप खुद चाहें तो तस्वीर। अच्छा, मुझे आपका तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, जो उनकी सेहत थी जो आखिर में हमने देखी तो क्या वो शुरू से ही इसी तरह? शुरू से तो मैं उनके साथ नहीं था, मुझे या नहीं जब मालूम। से आपने देखा जी तो मैंने जो आखिरी मैंने 10 साल देखे जी, उनके। जी। वो जो 10 साल थे ना, जॉन भाई की सेहत ऐसी ही थी, तो वो बातें बहुत बनाते थे। मैं नाश्ता करूँगा आज तो यूँ हो, आज तो बकरी का गोश्त बनवाओ घर में, तो मैं शुरू में धोखा भी खा जाता था। मैं आके बेगम को कहता था यार वो जॉन भाई कह रहे हैं कि बकरी का गोश्त, तो ख़ास वो गोश्त हमारा बड़ा उसकार। तो जॉन भाई ने वो कर आखिर में खाना कुछ नहीं होता था, वो बोलते रहता था बकरी का गोश्त आएगा, यूँ होगा, हमें पुराना ज़माना याद आ जाएगा अपना, जब हम अमरोहा में पहलवानी किया करते थे। हाँ, पहलवानी का भी शौक रखते थे सर। जॉन भाई पहलवानी बात, हम चड्डी पहन के घूमते थे, हमारे साथ हमारे चेले भी घूमते थे, हम जो पहलवान सारे निकलते थे, हमारे कल्ले यूँ लटके होते थे सुर्ख व सफ़ेद। अब वो कहाँ तक, यानी उनके जो साथी हैं कमर रजी वगैरह, जो उनके दोस्त हैं बचपन के थे, वो कहते हैं ये ऐसे बढ़ा के बताते हैं, लेकिन बहरहाल उनके वो उनकी फैंटेसी थी कि यूँ मैं फिर रहा हूँ और ये हमारा हो गया। तो बहरहाल खाना वगैरह उन्होंने बहुत थोड़ा सा खाते थे। वो सुबह उठ के कहते थे मुझे पापे मंगा दो, वो रस जो जी जी। वो रस खाते थे अपना, और बड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद भी उनको खाने के बाद ना वक्त चाहिए होता था 2 घंटे, हाँ कि वो ज़रा दोबारा बहाल हो जाए। अच्छा, इतना लिखते थे और सारी चीज़ें आपके तो, क्योंकि आपने कहा कि आपके घर में भी उन्होंने कई मरतबा जो है क़याम किया और आपको बहुत उनकी क़ुर्बत हासिल हुई। नींद कितनी लेते थे? मतलब ऐसे दिमागों को नींद की कितनी ज़रूरत होती है, और नींद की कितनी ज़रूरत होती मुझे मालूम नहीं। मुझे ये पता है कि जॉन भाई बड़ी कम देर सो पाते थे। अंदाज़ा तो यही है, मुझे भी नहीं होता। कोशिश करते थे, सो नहीं पाते थे ज़्यादा, बड़ी जल्दी उठ जाते थे वो सुबह, और फिर इंतज़ार मुझे कहते थे कि भाई मैंने 3 घंटे आज तुम्हारा इंतज़ार किया उठने के, आज मैंने 2 घंटे इंतज़ार, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। तो वो सुबह उठ जाते थे, और सुबह क्या वो रात में जागते रहते थे, और नींद
اصل میں یہ جو نیند اور کھانا ان دونوں چیزوں سے ان کا علاقہ کمزور مطلب کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مطلب اپنے فن میں جو ہے وہ ڈوبے رہنے، وہ کسی اور دنیا میں رہتے تھے. وہ فن اپنے جو ان کا فن تھا وہ اسی میں جو ہے وہ مطلب ڈوبے رہتے تھے. ان جو ہیں ضروریات زندگی، مطلب ان سے ان کا کوئی اتنا جو. اچھا اب میں نے بڑی باتیں کر لیں، اب میں آخری فکرے دو بول دوں. جی جی بالکل. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جان بھائی کا جو ان کی شہرت کا بے پناہ شہرت ہے، اردو کی مقبول ترین شاعر کا تذکرہ کر رہے ہیں. جی بالکل. ایک زمانے میں یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ کسی شاعر کو آپ یہ کہہ سکیں کہ مقبول ترین ہے، لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ڈیٹا ہے نا پڑا ہوا. تو جان بھائی اردو گلوب کے مقبول ترین شاعر، پاکستان کے نہیں، جہاں جہاں اردو بولی جاتی. جان بھائی کا اب یہ جو معاملہ ہے نا مقبولیت کا، میں اس کے اوپر سینکڑوں باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے ان کی لاحول ہونا، وہ کہتے ہیں کوئی کہ آپ دیکھیے ڈرامہ کرتے ہیں جان بھائی، تو یہ اس طرح پڑھتے ہیں، ایسا ان کا حلیہ ہے تو یہ اس لیے مقبول ہے، اٹریکشن کرتے ہیں. تو یہ سادگی کی باتیں ہیں. اب میں نے آج کہا بھی کہیں پر، میں نے کہا یار اس طرح اگر جو آدمی کرتا ہے نا، جس شاعری میں مغز نہیں ہوگا، جس شاعری میں ست نہیں ہوگا، جس شاعری کا جوہر نہیں ہوگا، وہ پھر آدمی جان ایلیا نہیں بنتا، وہ آدمی چاہت علی خان بن جاتا ہے. کیا نہیں کیا. اچھا اور جیسے ہمارے کئی دوست بن بھی گئے. بالکل ایسے آپ نے دیکھا ہے. اچھا میں کیا یہ رہا تھا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جان بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو شہرت ہے نا ساری، خاص طور پہ نوجوانوں کے درمیان، جان بھائی کو دیکھ کر، سن کر، ان کی نثر پڑھ کر، ان کی نظم پڑھ کر، ان کی غزل پڑھ کر، تو سب سے پہلا احساس آپ کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جان ایک آزاد آزاد آدمی ہے. ہر طرح کے بوجھ سے، ہر طرح کی پابندی سے، وہ سیاسی ہو، وہ سماجی ہو، وہ معاشرتی ہو، مذہبی، کسی طرح کی بھی ہو، وہ ان پابندیوں سے آزاد ایک آدمی ہے. اس کی شکل دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے، اس کا حلیہ دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے، اس کا شعر پڑھ کے بھی یہی لگتا ہے، اس کا دیباچہ پڑھ کے بھی یہی لگتا ہے. قیود و بندش سے آزاد ہے. ہم نے اس کا ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے. ہمیں معلوم ہے جان بھائی نے قصہ سنایا تھا کہ جب ان کو اسٹیج سے اٹھا کر پھینک دیا گیا تھا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ کراچی میں جب ایک جماعت کا قبضہ تھا تو وہ ایک خاص طرح بیہیو کرتے تھے نا خداؤں کی طرح. تو جان بھائی ایک مشاعرے میں تھے اور لوگوں نے وہاں پر بار بار کوئی لیڈر آ جاتا تھا، وہ مشاعرہ رکوا دیتے تھے. لیڈر آ گیا، سب کھڑے ہو جائیں. جان بھائی بھائی کیا مذاق کر رہے ہو یار، مشاعرہ ہو رہا ہے یہ کیا. تو اس جماعت کے لوگوں نے انہیں اٹھا کے اسٹیج سے نیچے پھینک دیا. بٹ جان بھائی couldn't control himself. He just said what he felt. یہ ان کا ایک معاملہ تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بوجھ سے آزاد، ایک آزاد آدمی جیسے ہوتا ہے. تو ان کا حلیہ صرف آزاد نہیں تھا، ان کے خیالات بھی آزاد تھے، سوچ بھی آزاد تھی، ان کے رویے بھی آزاد تھے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ علم جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے. لیکن جان بھائی کے اوپر وہ تمکنت، ایک وقار، ایک طریقے سے آپ نے، بھائی آپ عالم ہیں، آپ کو بلایا ہوا. جان بھائی کے وہ بوجھ ہیں، وہ 2-3 گھنٹے. میں اس کا ذاتی ایک دفعہ نہیں، بارہا میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرے سے گفتگو کی ہیوم کے اوپر، برک کے اوپر. انہوں نے ریلیٹیوٹی ڈسکس کی، انہوں نے خدا جانے پرانے زبان، انہوں نے روتکی کی غزل کی ٹیکنیکس ڈسکس کی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے رقص آغاز کر دیا. یہ میں نے آج تک کسی عالم کو یہ کرتے نہیں دیکھا. مطالعہ کتنا تھا اللہ یس بھائی، وہ تو جڑیں ان کی بہت گہری. جی جی جی. وہ تو جو ہمارے وہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے یہ ساری تاریخ جو تھی وہ انہوں نے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ ان کے مذاق بھی جو تھے نا وہ تاریخ کے کیریکٹرز کے حوالے سے ہوا. اچھا حصے مزاح بھی بڑی ان کی جو ہے اب وہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں کیونکہ فکر عام زندگی میں بھی سنا ہے کہ بڑے ہاں وہ کرتے رہے. وہ مسلسل کوئی بات ایسی کرتے تھے جس سے ایک رونق لگتی تھی، سب ہنستے تھے، محفل ساری ایک دفعہ اکٹھی ہو جاتی تھی ان کے ارد گرد کہ یہ آپ نے کیا جان بھائی دے. اس طرح وہ کرتے تھے، ان کا مزاج تھا.
حماد بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ادبی دنیا کو چار چاند لگا دیے. بہت مہربانی. پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے یہ پھولوں کا تحفہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت اور مہربانی. جان ایلیا صاحب کی یادیں ہمارے دل میں جو ہیں وہ تازہ رہیں گی اور خوشبو بن کر، ان پھولوں کی طرح خوشبو بن کر سدا جو ہے تو وہ مہکتی رہیں گی. زندہ باد. حنیف سید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.